अस्सलाम वालेकुम, ये हाल चाल ने वालेकुम सलाम। खैरियत से वालेकुम हैं? सलाम। हाँ, जी बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। अल्लाह आपको सलामती अता करे कैसे मेरे हैं भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप अभी कह रहे थे तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे। किसी को ये तौफीक ना हो कि आपकी तरफ वो कोई मैली आंख से देखे। आप एक इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू सर। इख्तलाफात अपनी जगह पे वो तो चलते रहेंगे। तो थैंक मेरी यू सर। आज एक रिक्वेस्ट है, शायद ये अच्छी लगे तो ठीक है। रिक्वेस्ट ये है कि देखें, आप अपनी मनपसंद की जो चीज है, किताबें हैं, वो कहते हैं ये ठीक है। हम अपनी किताबी कहते हैं ये हमारी ठीक है। सही। और अगर कोई बीच में, मैं किसी को ये नहीं कहता, वो बड़े बड़े जय्यद आलम है, मेरी किसी की जात पे, किसी राइटर पे कोई तनकीद नहीं है। अब मैं उस चीज पे तनकीद करने लगा हूं कि अगर जिसको हम कहते हैं जी ये झूठा है, ये झूठा है, अगर वो झूठा जो है, उस झूठे की बात को आप अपने प्लेटफार्म पर उजागर करेंगे तो उसका तो मकसद पूरा हो जाएगा। इसी तरह मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में जो भी हदीसें हैं, प्लीज वो अपने प्लेटफार्म पर उसको डिस्कस ना करें। अगर कोई आता भी है डिस्कस करने के लिए तो उसको मना कर दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जैसे भी थे, जो भी थे, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी जान है। उनको आप उस तरह की डिस्कस ना करें। हो सकता है वो रावी, वो राइटर, वो झूठा हो। किताबें लिखने वाले कौन है? इंसान है, फरिश्ते नहीं है। और इंसानों के लिए आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। अर्ज यही है कि मुसलमान दुनिया में कितने हैं? 200 करोड़ है ना? कितने हैं? 200 करोड़ है मुसलमान है। जी 2 जी अरब जी है। 2 अरब बोलते हैं उर्दू में, 2 अरब मुसलमान जी है। जी इनमें से 90% जो है गैर शिया, वो इन्हीं झूठों की इत्तबा कर रहे हैं। यही झूठ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह बेहुरमती कर रहे हैं, उन्हीं को अपना इमाम मान रहे हैं, अपना पेशवा मान रहे हैं, उन्हीं को अपना दीन बना रहे हैं। और मैं यही है भेजता हूं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको के छोड़ वालिदैन को कहे, जो भी है, दो। हमें नहीं चाहिए वो, हमें वो नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने ये बातें कही हैं, ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह बेहुरमती की है, वो झूठे हैं और मुसलमानों को उनका पीछा छोड़ना चाहिए बिल्खुसूस। इसका मतलब है आप मजहब चेंज करें, परिचय हो जाए। क्योंकि अगर उनको आपने झूठे माने ना, अगर झूठे हैं तो झूठे के दबाव भी छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ झूठे मेरी रिक्वेस्ट ही तो बूझ लेना कि ऐसे अल्फाज आपके प्लेटफार्म पर दुनिया जब सुनती है ना, तो ये नहीं जाने चाहिए दूसरों तक। ऐसे अल्फाज, उस बंदे को रोक दें आप प्लीज, डिस्कस ना करें। बिल्कुल, ये जो है ना, ये बहुत ही देखे, जब उम्मत के 95% या 90% 2 अरब मुसलमान है, उसमें मसलन उसमें 1.8 जो या 1.6 मसलन 160 करोड़ लोग, 170 करोड़ लोग, वो जब उनका अकीदा ही यही है, उनका बात ही यही है, उनके उलमा उन्हीं रास्ते पे चल रहे हैं, इन्हीं झूठों को मान रहे हैं ना, तो उनको तो बेदार करना जरूरी है ना। कैसे बेदार अल्लाह यारी साहब, मेरी रिक्वेस्ट पूछ लेना। मैं चाहता हूं ये बातें ना देखें, डिस्कस करने, हमें बेदार ना करें, हम इसी तरह सोए रहे। बहुत है ना, तल्ख हक़ाइक़, ये तल्ख हक़ाइक़ है, कड़वा है बहुत, ये हम नहीं बताएं। आप अपने प्लेटफार्म पर ये हदीस डिस्कस नहीं करेंगे, मैं ये चाहता हूं कि देखें, और थोड़ी चीजें डिस्कस करने के लिए। आप छोड़ दो, हम डिस्कस नहीं करेंगे ना। आप छोड़ दो, हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कोई, मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग छोड़ दो भाई, आप कह दो ना, आपकी तरह आपके उलमा डिक्लेयर करें भाई कि हम इन रावियों को, इन मशाइख हदीस को, इन कुतुब हदीस को झूठे मान रहे हैं, आज से हमने छोड़ दी। और भाई जिस दिन आप बुखारी मुस्लिम छोड़ोगे ना, तिरमिजी छोड़ोगे, अबू हनीफा छोड़ोगे, आपके पास 99% मुआद है ना बातें करने के लिए। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर जरूर बात करेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप डिस्कस ना करें अपने प्लेटफार्म पर। हाँ ठीक है, और चीजें कर लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिदैन का एहतराम जरूरी है सर।
ہم تو احترام کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے, ہم تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے, ہم تو یہ کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب شریف ہے, ان میں سب کے سب وہ مومن تھے. ان کی مائیں جتنی ان کا سلسلہ چلتا ہے, جن ماؤں میں جن ارحام میں ان کی نسب چلی گئی ہے, ان کا جو نسل چلا ہے, وہ سب کے سب وہ عورتیں مومنات تھیں, اور ان کے آبا یا انبیاء تھے, یا اوصیاء انبیاء تھے, یا اللہ کے بڑے بڑے ولی تھے. ان میں کوئی مشرک نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے شرک کبھی قریب ہی نہیں آیا. شرک نجاست ہے, وہ طاہر مطہر پاک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ سے منتقل کرتے ہوئے اس دنیا میں لایا ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, شیعوں کا فرض ہے, شیعوں کا یہ فخر ہے. اور شیعہ میں کوئی ایسا حدیث ضعیف بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق. اور ہم جو ہے نا قرآن کی آیت وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اس آیت کے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ تقلبک فی الساجدین, کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اس آیت کا کیا مطلب, تقلب بولتے ہیں نا اوپر نیچے ہونا, ہاں تقلب ہونا, اوپر نیچے ہو جانا, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ ان کے آبا اور امہات کی طرف اشارہ ہے, کہ ان کے آبا سب کے سب اللہ کے ولی تھے, اور ان کے جتنے امہات ہیں, جتنی مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سب مؤمنات تھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم آپ کو دیکھتے رہے, آپ ہمارے نظر میں تھے, کہ آپ ایک رحم سے دوسرے صلب میں منتقل ہوتے تھے. وہ ساجدین, وہ سب اللہ کے عبادت کرنے والے, اللہ کے سامنے سجدہ کر. اس وقت جو دنیا میں ہر طرف کفر کا اور شرک کا ظلمت اور اندھیرا تھا, ٹھیک ہے نا. یہ تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بھائی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اگر مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے غلط بیانی سے, اور ان کی اکثریت ہے, اور وہ انہی جھوٹے لوگوں کے اتباع کر رہے ہیں نا, تو یہ تو ہمارا قصور تو نہیں ہے, ان کا قصور ہے. ان کو بیدار ہونا کرنا ہمارا کام ہے. جنہوں نے بات سنی, میرا یہ مقصد ہے, دیکھیں یہ چھپانا یہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع کے لیے, کہ ان سے شرک کا اور ان کے خاندان سے شرک کا رجس دور کرنے کے لیے ہم اس بات کو کہنا چاہتے ہیں نا. اس کو اگر ہم چھپائیں, یہ دور تو نہیں ہوگا. نہیں چھپ سکتی ہے. میں ایک گزارش کرتا ہوں, میری 55 سال عمر ہے, میں نے یقین کریں کہ اس سے پہلے نہیں سنی تھی, اسی پلیٹ فارم پر آ کر سنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ڈسکس نہ ہو. ایک تھوڑی سی, جیسے آپ کہتے ہیں کسی ڈی سی کے پاس جائیں, نہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ روایت کی وہ جھوٹے ہیں. آپ انہی جھوٹوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں نا, انہی جھوٹوں کے نماز کیسے پڑھیں, روزہ کیسے رہے, انہی جھوٹوں کی آپ باتیں مان رہے ہیں. کون خلیفہ ہے, کون افضل ہے, انہی جھوٹوں کے آپ انہی کے مذہب پہ چل رہے ہیں. یہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ اگر ایک بات کوئی غلط راوی کسی نے لکھ دی ہے تو اس کو ہم دوسروں تک کیوں پہنچائیں؟ ہم اگر غلط دیکھیں, وہ غلط تو نہیں مانتے ہیں آپ کے محدثین, جیسے بخاری مسلم یہ لوگ ترمذی, یہ وہ سب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے, وہ سب ان کا عقیدہ یہی ہے, اجماع ہے. اچھا ایک اللہ یاری صاحب, آپ مثال دیتے ہیں نا کہ ڈی سی کے پاس جائیں تو احترام کریں. اگر حضور پاک صلی اللہ, یا آپ چلیں آپ کے پاس مثلا آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, کوئی آدمی باہر سے آتا ہے تو آپ کے مہمان چاہے مسلمان ہیں یا جو بھی ہیں, ان کو اگر برا بھلا کوئی آدمی کہے گا تو آپ کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا نا, لگے گا انشاءاللہ. آپ کہیں نا لگے گا. جب آپ کے مہمانوں کی بےزتی ہوگی تو آپ کو لگے گا. تو یہ کیسے بچ سکتا ہے جو آدمی اپنے منہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی کوئی گستاخی کرے؟ وہ بچ جائے گا قیامت والے دن؟ نہیں بچے گا, نہیں بچے گا سر. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہی ہے کہ ایسے علماء جنہوں نے گستاخی کی ہے ان کی بے عزتی کرنا اور ان کے بے حرمتی کرنا اور ان کی آبروریزی کرنا واجب ہے. ہم یہی کیا عرض کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کے لیے, ان کے دامن کو پاک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان جان لیں کہ ایسے جو جھوٹے لوگ تھے, ان کی کتابوں کو کیوں آپ احترام کرتے ہیں, ان کے مذہب کا کیوں آپ اتباع کرتے ہو نا. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی جو دشمن رسول ہیں اور جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا اتباع کرنا, ہم یہی عرض کر رہے ہیں. اگر یہ حدیث کسی نے سنی ہوئی نہیں ہے تو ہمیں ان کو سنانے کی, یا جو کافر لوگ ہیں وہ سنیں گے. بھائی آپ کے علماء جو ہے نا, آپ کے علماء آپ کے مذہب کو آپ لوگوں سے چھپا رہے ہیں. آپ کے علماء آپ سے چھپا رہے ہیں کہ بخاری کون تھا, مسلم کون تھا, ابو بکر عمر ان کے افعال کیا تھے, چھپا رہے ہیں نا. آپ جہالت تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں.
نہیں تو آپ وہ اجاگر جیسے- کر رہے ہیں نا، آپ اجاگر کر رہے ہیں، میری بھی تو ریکویسٹ سمجھے نا، آپ وہ اجاگر جیسے- کر رہے ہیں نا، تو جیسے یہ جو کافر ہیں وہ سنیں گے تو وہ کیا کہیں گے، وہ اسلام کو اچھا کہیں گے. پلیز ان یہ کو کافروں ریکویسٹ کو ہے کہ پہلے اس کو سے پتا اجاگر نہ ہے، کریں. اوے کافروں کو پہلے سے انہوں نے ریسرچ کی ہوئی، ان کی کتاب خانے بھری پڑی ہیں. ہاں کافر، چلیں خدا آپ آپ یہ کو نہ سلامت سمجھے رکھے. کہ میرا کافروں یہ نے مشورہ بخاری ہے. مسلم نہیں پڑھی ہے. کافروں نے میرا یہ ایسے مشورہ ہے. ریسرچ کیا نا، ایسے ریسرچ کیا قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، فقہ میں، آپ تعجب رہیں گے. کافروں کے پاس بڑے چلیں- مواد ہیں. ہم چلیں جی، اللہ اوکے آپ جناب، کو اللہ سلامت آپ کو رکھے. عزت دے، اللہ آپ اگر کو ہو عزت دے. سکے تو اس بات پر عمل کر لینا. ریکویسٹ ہے. انشاءاللہ 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 اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر.